بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ۔ آج کے ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات بتائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کرے۔ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہ چونکہ مرنے کے قریب تھا اس لیے آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے بار بار 10، 11، 12 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری طرف جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی ہے اور کم توڑنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس برے کاموں سے بچائے اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیشہ رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا کہ کچھ لوگ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ لوگ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ دنیاوی سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور باریک بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن کا یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ حج کر رہے تھے اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، اور جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو پریشان ہو کر رونے لگتے، اور آپ فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کروں اور تجھی سے ہی مدد مانگوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعی آرام نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا، اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا، اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ تو لوگوں نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور عطائے شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں برتر کون ہے تو اسے مجھ سے برتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اس قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا، 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا، جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعی خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد، روز محشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دوسری سورۃ مومن آیت نمبر 60، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔
اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخلِ بہشت کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں بھیجا گیا ہے۔ کسی نے مرتے وقت آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو نجات مل سکے۔ آج میں نے مختصراً حضرت مالک بن دینار کے حالات اور واقعات بیان کر دیے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی محمد واسع کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔